أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میں صدر محترم حفظہ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لے آئیں اور اپنے قیمتی اور ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو معزوز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم من زهرة الدنيا وزينتها۔ گرامی قدر علماء کرام، معزز حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں اور معصوم بچوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن پروگرام کا ایک جزوی حصہ صدارتی خطاب بھی ہوتا ہے، اسی کی خانہ پوری کے لیے میں یہاں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے اور جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں، قابل ستائش ہیں، برشرطے کہ ان کی نیتوں کے اندر اخلاص ہو۔ اگر خلوص اور نیک نیتی کے جذبے سے اس پروگرام کو ان لوگوں نے سجایا ہے اور منعقد کیا ہے تو یقیناً اس کا صلہ اور اس کا اجر دنیا کے اندر بھی ان کو ملے گا اور اخروی زندگی کے اندر بھی اجر و ثواب سے سرفراز فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ نے ابھی اس سے پہلے ریا و نمود کے تعلق سے اور اس کے نقصانات کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق تقوی سے ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبۃ الحاجہ پڑھتے تھے سو اس میں 3 آیتوں کی تلاوت کا آپ اہتمام کرتے تھے۔ ان آیتوں کا تعلق بھی تقوی سے ہے، خوف خدا اور خشیت الہی سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی صحابہ کرام کو وصیت کرتے تو سب سے پہلے جس چیز کی وصیت کرتے وہ اسی بات کی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ ایمان یہ ایک مسلمان کا سب سے عظیم سرمایہ ہے، سب سے قیمتی شے ہے، اس کا بدل دنیا کے اندر ایک مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کتنی چیزوں سے مل کر کے مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے تو سب سے پہلے ایمان کی تعریف میں یہ چیز آتی ہے، اقرار باللسان، یعنی کلمہ شہادتین کا زبان سے اقرار کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کی پرستش اور عبادت ہونی چاہیے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، وعمل بالارکان، اور ارکان پر، اسلام کے جو ارکان ہیں ان پر عمل کرنا۔ اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں، اس پہ نماز بھی ہے۔ اور متقیوں کے صفات میں آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے متقیوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور دوسرے اعمال کا بھی اس میں ذکر ہے، لیکن بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر خوف خدا اور خشیت الہی آدمی کے دل کے اندر ہوگی تو ایسی صورت میں جو اس نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان کو جو تسلیم کیا ہے، اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کو جو اس نے مانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اقرار کیا ہے، اس کا تقاضا اور اس کا مطالبہ یہ ہے ان اہل ایمان سے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں۔ ہم اور آپ جو اس پروگرام کے اندر اتنی کثیر تعداد میں حاضر ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جب ہوگا تبھی یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کسی آدمی کو کسی سے ڈر اور خوف ہوتا ہے تو اس کی موجودگی میں کوئی وہ ایسا عمل نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کی سرزنش ہو یا سزا کا وہ مستحق قرار پائے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، پائیدار ہوگا، تو ایسی صورت میں اذان سننے کے بعد ہم اپنی دکان کے اندر نہ تو بیٹھے رہیں گے، نہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، نہ اپنے گرم بستر پر سوئے رہیں گے، بلکہ اذان سننے کے بعد ہم مسجد کا رخ کریں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہم کو جھجوڑے گا، اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا ڈر ہم کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ ہم مسجد کا رخ کریں اور اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر حاضر ہو کر کے نماز کو ادا کریں۔ اس علاقے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے اور بہت ساری دکانیں ہیں، دکانوں کے اعتبار سے یہاں کافی بھیڑ رہتی ہے، اور اس علاقے میں
جو جلسے کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیغام جائے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے بھی ہیں، لیکن اگر یہ پیغام جائے کہ جیسے اذان ہو اور نماز کا وقت ہو ہم اپنی دکانوں کو بند کر دیں، اپنی دکانوں کو بند کر کے مسجد کے اندر حاضر ہوں اور نماز کی پابندی کریں اس طریقے سے، تو یہ ایک اچھا پیغام جائے گا اور ایک اچھا یہ اجر و ثواب کا باعث بھی بنے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس آدمی نے کسی نیکی کے کام پر کسی کی رہنمائی کی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ نیکی کرنے والے کو اور عمل صالح کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ جتنا نماز پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، آپ کے ذریعے اگر وہ نمازی بن گیا اور نماز پڑھنے والا ہو گیا، آپ نے اس کو یہ پیغام دیا اور آپ کے پیغام کی روشنی میں وہ نماز کی پابندی کرنے والا ہو گیا، تو جتنی نماز پڑھے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اتنا ہی ثواب آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا، آپ اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اور تقویٰ کا ایک فائدہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین تقویٰ کے دو فوائد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ تقویٰ کی زندگی اختیار کریں گے، متقی اور پرہیزگار بن کر کے رہیں گے۔ متقی اور پرہیزگار بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف نماز ہی کے اندر لگے رہیں اور دوسرے کام کو آپ چھوڑ دیں۔ جو کام بھی آپ کر رہے ہوں شریعت کی روشنی میں، آپ جو دکان کر رہے ہوں، حلال طریقے سے رزق حاصل کر رہے ہوں، کتاب و سنت کے مطابق آپ کا وہ کاروبار ہو، اور جس چیز کا جو وقت ہے اس وقت کے مطابق آپ کام کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے مترادف ہے، اور اسی کا یہ معنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی تعریف کیا کی؟ ہے الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین سے ڈرنا اور خوف کھانا، والعمل بالتنزیل، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنا، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکام و فرامین پر عمل کرنا، والقناعت بالقلیل، تھوڑی چیز پر قناعت کرنا، محنت و مشقت کے بعد جو آپ کو مل جائے، آپ کے حصے میں آ جائے، اسی سے راضی اور خوش ہونا، یہی قناعت ہے۔ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اپنے آپ کو بے چین اور بے قرار نہ رکھنا، والقناعت بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، کب آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، کب آپ کی روح قبض کر لی جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم وقت وہاں جانے کے لیے تیار رہنا۔ تیاری آپ کی کیا ہوگی؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی اگر آپ اختیار کریں گے تو یہی تقویٰ، یہی تیاری ہے، ورنہ یہ زندگی کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کاروبار اور بزنس کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی رزق کے اندر اضافہ ہو، اللہ رب العالمین آپ کو رزق عطا فرمائے۔ تقویٰ کی زندگی اگر آپ اختیار کریں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر آپ اپنی دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے آپ کے پاس گراہک آئیں گے۔ آپ تو یہ سوچ رہے ہیں دکان بند کر کے ہم چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، ہماری دکان 15 منٹ بند ہو گئی، کوئی گراہک آئے گا، بھگ جائے گا، ادھر ادھر چلا جائے گا، ہماری یہ اتنی آمدنی کم ہو جائے گی، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ بلکہ آپ اگر تقویٰ کی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی۔ اس لیے تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کیجئے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ تعالیٰ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرما۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی،
अल्लाह ताला मैं तुझसे हिदायत का सवाल करता हूँ, तकवा और परहेजगारी का सवाल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में हाजिर होइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तकवा का सवाल कीजिए। अब दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको मुत्तकी और परहेजगार बनाए, अपना इबादत गुजार बनाए, किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। यही कामयाब जिंदगी है, यही कामयाब जिंदगी है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम जैसी मुकद्दस जमात को मुखातब करके ये कहा था, जबकि हम सब भी उसके मुखातबीन हैं और क़यामत तक जितने लोग दुनिया के अंदर आएंगे सब उसके मुखातब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्ना अखवफ मा अखाफु अलैकुम मिन ज़हरति दुनिया व ज़ीनतिहा, कि मुझको सबसे ज्यादा जिस चीज का खौफ और डर है तुम लोगों के ऊपर, वो दुनिया की आराइश व ज़ेबाइश, उनकी रौनक, उसका हसीन मंजर, ये चीज़ों का खौफ और डर मुझको सबसे ज़्यादा है कि दुनिया तुम्हारी नज़र में इतनी सजा दी जाएगी, इतनी आराइश और ज़ेबाइश करके तुम्हारे सामने पेश कर दी जाएगी कि तुम दुनिया के अंदर महव हो जाओगे, किताब व सुन्नत की तालीमात को तर्क कर दोगे, छोड़ दोगे। अगर हम तकवा की ज़िंदगी अख्तियार करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक फ़ायदा और ये भी बयान फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा अख्तियार करेगा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ अपने दिलों के अंदर रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कामों के अंदर आसानी पैदा फरमा देंगे, उसका वो काम सहल और आसान हो जाएगा। बताना ये है कि हम अपने आप को समझें और हमारा क्या काम है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमको कैसे अपने आप को रखना है। सिर्फ नाम के मुसलमान थे, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, हालात के अंदर कोई तब्दीली होने वाली नहीं है, हमारा खोया हुआ वकार हमें मिलने वाला नहीं है। अमली तौर पर अपने आप को ये साबित कीजिए कि हम मुसलमान हैं। हमारी ज़िंदगी किताब व सुन्नत के मुताबिक अगर होगी तो इस दुनिया के अंदर हम सुरखरू बन करके ज़िंदगी गुजारेंगे, बाइज्जत ज़िंदगी गुजारेंगे, उखरवी ज़िंदगी के अंदर भी हमें कामयाबी और कामरानी नसीब होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया है, इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया कराया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दुनिया और आखिरत के अंदर इसका बेहतरीन सलाह नसीब फरमाए। इस प्रोग्राम के अंदर जितने लोग शरीक हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इजलास के अंदर शरीक होने के सिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गुनाहों को माफ़ फरमाए और जो कुछ कुरान और हदीस की बातों को सुने उस पर अमल करने की उनको सआदत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम के गिरा कदर और नासिहाना खिताब के बाद